السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ لوگوں کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی 2 بیویوں کا قصہ بیان کریں گے۔ تو کہانی کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ اسلامک انٹرسٹنگ سٹوریز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو چلیں ہم اپنی کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ بیت اللہ کی زمین ایک ٹیلا نما اور سطح زمین سے بلند تھی اور سیلاب کا پانی اس کے دائیں بائیں گزر جاتا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اسی طرح زندگی بسر کرتی رہیں، یہاں تک کہ جرہم قبیلے کے لوگ مقام قداء کے راستے سے آتے ہوئے وہاں سے گزرے اور مکہ کے نشیبی علاقے میں اترے۔ انہوں نے منڈلاتا ہوا ایک پرندہ دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ پرندہ پانی پر چکر لگا رہا ہے، اور آپس میں بات کرنے لگے کہ ہم اس وادی کے واقف کار ہیں، یہاں پہلے تو پانی نہیں تھا۔ انہوں نے 1 یا 2 آدمیوں کو پانی تلاش کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ وہاں پر پانی پر پہنچے اور واپس آ کر انہوں نے پانی کی خبر دی۔ پانی موجود ہونے پر وہ اس جگہ پر آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اسماعیل پانی کے پاس تھیں اور انہوں نے آ کر اسماعیل سے یہاں پر ٹھہرنے کی بات کی۔ اسماعیل نے اجازت دے دی، لیکن ساتھ ہی فرما دیا کہ پانی کی ملکیت پر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسماعیل کو اس جگہ زندگی کے آثار اور آبادی دونوں مل گئے۔ وہ انس و محبت پسند کرتی تھیں، یہاں تک کہ وہ لوگ یہاں پر اترے اور اپنے اہل خانہ کو بھی اس جگہ بلوا لیا، اور اس طرح یہاں پر بہت سے گھر آباد ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوانی کو پہنچے اور اس قبیلہ والوں سے عربی بولنا سیکھ لیا، اور ان کو یہ نوجوان یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت پسند آئے، اور جب پختہ عمر والے نوجوان ہو گئے تو انہوں نے اپنے خاندان کی ایک عورت سے ان کی شادی کر دی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ فوت ہو گئیں۔ شادی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ملنے کے لیے تشریف لائے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام چونکہ گھر میں موجود نہ تھے اس لیے ان سے ملاقات نہ ہو سکی۔ آپ نے اپنی بہو سے ان کے متعلق دریافت فرمایا تو اس نے کہا کہ رزق کی تلاش میں گئے ہوئے ہیں۔ پھر گھر کی گزران کے متعلق پوچھا تو کہنے لگی کہ ہم لوگ تنگ دستی اور شدت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس طرح اس نے شکوہ و شکایت کے انداز میں بات کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اسماعیل علیہ السلام آئیں تو اسے میرا سلام کہنا اور اسے پیغام دے دینا کہ وہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شام کو گھر واپس آئے اور انہوں نے کچھ محسوس کیا تو دریافت فرمایا کہ کیا ہمارے گھر میں کوئی آیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں جی، فلاں شکل و صورت کے ایک بزرگ آئے تھے۔ انہوں نے آپ کے متعلق پوچھا تو میں نے آپ کے بارے میں انہیں آگاہ کر دیا۔ پھر انہوں نے ہماری گھریلو زندگی کے متعلق دریافت کیا تو میں نے بتایا کہ ہم تنگ دستی اور سختی کی زندگی گزر رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے معلوم کیا کہ انہوں نے کوئی وصیت تو نہیں کی تھی، تو گھر والی نے جواب دیا کہ ہاں، انہوں نے مجھے حکم دیا تھا کہ اپنے شوہر کو میرا سلام کہنا اور اسے بتانا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ تبدیل کر دے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ اپنی گھر والی سے فرمایا کہ وہ میرے باپ تھے اور انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں تجھے چھوڑ دوں، لہٰذا اب تو اپنے میکے چلی جا، اور اسے طلاق دے دی اور ایک دوسری عورت سے شادی کر لی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کافی عرصہ کے بعد تشریف لائے۔ اب بھی باپ کی ملاقات بیٹے سے نہ ہو سکی تو آپ نے اپنی بہو اسماعیل کی اہلیہ محترمہ سے پوچھا کہ اسماعیل علیہ السلام کہاں ہیں؟ اس نے بتایا کہ ہمارے لیے روزی کی تلاش میں گئے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا کہ تمہاری حالت کیسے ہیں، تم کیسی زندگی گزر کر رہی ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہم خیریت سے ہیں اور بہت اچھی گزر بسر ہو رہی ہے، اور اللہ عز و جل کی ثنا بیان کی اور شکر ادا کیا، اور پھر دریافت کیا کہ تمہاری خوراک کیا ہے؟ کہا گوشت کھاتے ہیں، اور پھر دریافت کیا کہ تمہارا پینا کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ پانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ ان کے گوشت اور پانی میں برکت عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان دنوں ان کے پاس غلہ نہ تھا، ورنہ آپ ان کے غلہ کی برکت کے لیے بھی دعا کرتے، اور ان کے سوا کہیں اگر لوگوں کے پاس پانی اور گوشت ہوں تو ان کو یہ موافق نہیں آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اسماعیل جب آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور اسے میری طرف سے یہ پیغام دے دینا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو حفاظت سے رکھے اور اسے قائم رکھے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شام کو واپس آئے تو کہا کیا
تمہارے پاس کوئی آیا تھا؟ تو ان کی اہلیہ نے کہا ہاں، ایک بہت خوبصورت بزرگ تشریف لائے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کی بہت تعریف کی۔ انہوں نے مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھا تو میں نے بتایا کہ کھانے کا انتظام کرنے کے لیے گئے ہیں۔ پھر انہوں نے ہمارے گھر کے حالات گزران وغیرہ کے متعلق پوچھا تو میں نے انہیں بتایا کہ بہت اچھے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کوئی وصیت بھی کر گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں، وہ آپ کو سلام کہتے تھے اور آپ کو حکم دے رہے تھے کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو قائم رکھنا۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے والد مکرم تھے اور چوکھٹ تو ہے۔ انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں تجھے اپنے پاس رکھوں اور تمہارا بہت خیال رکھوں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کافی عرصہ تک تشریف نہ لائے اور جب آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے پاس ایک درخت کے نیچے بیٹھے اپنے تیر ٹھیک کر رہے تھے۔ جب اپنے والد محترم کو دیکھا تو احتراماً ان کے لیے کھڑے ہو گئے اور وہ طریقہ اختیار کیا جو بیٹا والد کے ساتھ یا والد اپنے بیٹے کے ساتھ کرتا ہے، یعنی کہ بیٹا عزت و اکرام کے ساتھ پیش آیا اور والد نے اپنے بیٹے کے ساتھ شفقت و رحمت کا معاملہ کیا۔ پھر بیٹے سے کہا کہ اے اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان، رب کی طرف سے جو حکم ہوا ہے اس کی تعمیل کریں۔ باقی کہانی انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیوز پہ ملے گی۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگ رہی ہے تو پلیز کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ بہت اچھی اسلامک سٹوری کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔